گل پلازا کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے قانون آفت کا نتیجہ تھا، حکومت کی غفلت تھی کہ پرانی مارکیٹوں میں ناقص وائرنگ ہے، اہتمام نہیں ہے فائر سیفٹی کے سلسلے میں، چونکہ ان کو کرنا چاہیے. یہ وہ غفلت ہے جس کو میں کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. 26 ایگزٹ میں سے 24 بند تھے، وہ باہر سے یقیناً گارڈ تالا لگا کے چلے گئے ہوں گے. مارکیٹ کا اپنا ایک اصول ہوگا جس کے تنویر پاسلا صاحب جو اس کے ذمہ داران ہیں. دیکھیں جب آگ لگتی ہے تو لائٹیں بند کروانا پہلا عمل ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو جلا کر ختم کرنے کا ایک منصوبہ ہے، جل جائے اور یہ مٹ جائیں. پہلی دفعہ تو یہ گل پلازا میں آگ نہیں لگی، ہوتی ہی رہتی ہے اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد بھی ہم کون سے کوئی سیفٹی میجرز پہ سوچتے ہیں؟ میں تو اب کراچی کے عوام سے اور کراچی کے تاجروں سے کہتا ہوں، اس طرح آپ لوگ پولیس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو تو گارڈ رکھ لیے. پانی کے لیے آپ ٹینکرز منگوا لیتے ہو، پینے کے لیے آپ RO پلانٹ سے منگوا لیتے ہو، مارکیٹ کی سیوریج لائنیں خود لائنیں ڈلوا لیتے ہو، کچرا آپ پیسے دے کے اٹھوا لیتے ہو. جب سارے کام ہمیں خود ہی کرنے ہیں پھر فائر اسٹیشن بھی لگوا لیں. یہ تو 17 سال سے نہیں بن سکا. پیپلز پارٹی دیکھ لیں، وہ میرے خیال میں 17-18 سال سے ہوگا. ان کا مینڈیٹ اتنا ہی ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے. السلام علیکم، آئی میڈیا پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کریم رضوی. ناظرین، ایک اور سانحہ، ایک اور غفلت، ایک اور افسوس، ایک اور وعدہ اور ایک اور طویل انتظار اس وعدے کے پورا ہونے کا. میں بات کر رہی ہوں سانحہ گل پلازا کی، جس کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. میرے ساتھ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد جناب عتیق میر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک اور حادثہ ہو گیا، جیسے میں نے ابھی انٹروڈکشن میں کہا بھی سر. یہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی قدرتی آفت تو تھی نہیں، یہ تو غفلت کا نتیجہ تھا. کس کی غفلت تھی عتیق میر صاحب؟ دیکھیں ہمارے یہاں زیادہ تک سانحات یا حادثات کے بارے میں لوگ خود کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کی اس کی مشیت یہی تھی، یہی مرضی تھی تو یہ ہو گیا. لیکن ایک دوسرا پہلو، ایک آدمی اگر بلڈنگ کی بلند و بالا منزل سے وہ کودتا ہے پھر وہ کہے کہ اللہ کی یہی مرضی تھی، تو اس کا اپنا بھی تو ارادہ مرنے کا تھا. بالکل. میں سب سے پہلے اپنی برادری کی طرف آؤں گا. کراچی میں بیشتر عمارات یعنی 80% سے زیادہ جو تجارتی مراکز ہیں وہ پرانی ڈیزائن کے ہیں، یعنی جنہیں آپ کہیں کہ وہ پرانی مارکیٹیں ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں مخدوش کنڈیشن؟ مخدوش نہیں. جب یہ تصور نہیں تھا کہ یہاں کوئی سیفٹی ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہو، یہاں وائرنگ بہتر ہو، یہاں آگ سے بچاؤ کے لیے کچھ آلات نصب کر دیے جائیں، تو یہ چیز کبھی سوچی نہیں گئی. حادثات کے بعد بھی نہیں، حادثات کے بعد قدرت کو زیادہ تر اس کا وجہ بنایا گیا کہ اللہ کی مشیت تھی. میں بارہا کہتا ہوں کہ آپ کروڑوں کا سامان دکانوں میں ہوتا ہے، بالکل، تو کیا کچھ چند لاکھ کی بات ہے، کچھ فائر ایکسٹنگوشرز لگ جائیں، کچھ جو ناقص وائرنگ ہے، ناقص وائرنگ کو ٹھیک کر لیا جائے. کتنی لاگت آئے گی اس میں؟ بلڈنگ کے جو گیٹس ہیں وہ اگر ممکن تو کشادہ کر لیے جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ وہ غفلت ہے جس کو میں کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اس کے بعد چلے ایسا ہو جاتا ہے، آگ لگ گئی، 100% ہم سرکاری اداروں کی طرف دیکھتے ہیں جس میں فائر بریگیڈ ایک عالمی اسٹینڈرڈ ہے فائر بریگیڈ کے لیے کہ 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے، اور ہر فائر اسٹیشن میں 2 گاڑیاں ہوں، 2 فائر ٹینڈرز ہوں، اور عملے کی تعداد کم از کم 9 یا 10 ہو. اب آپ کراچی کو دیکھیے، 300 فائر اسٹیشن ہونے چاہیے، صرف 31 فائر اسٹیشن ہیں. جہاں 600 فائر ٹینڈرز ہونے چاہیے وہاں صرف 43 فائر ٹینڈرز ہیں جو اس وقت آن روڈ ہیں. خراب حالت، لیکن حالات نہیں ہیں کسی کے پاس، تو 600 کے مقابلے میں. اچھا، اب اس میں بھی ان کے پاس دھوئیں میں کھڑے ہونے کے لیے ماسک نہیں ہے، ان کے پاس آگ کے شعلوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے سیفٹی جیکٹ نہیں ہے. ان کے پاس نہیں ہے جن کو بچانا ہے آگ سے، وہ خود آگ سے نہیں بچ سکتے. یعنی بیک وقت اگر آگ لگے تو 2-3 جگہ پہ آگ لگے تو ان کے پاس ایک بڑی آگ کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں. اب کبھی KPT، کبھی ایک نیوی کی طرف جاتے ہیں، کبھی فضائیہ کی گاڑیاں، تو ان کے آنے تک، ان کے اکٹھے ہونے تک، ان کے باؤزرز، ان کے
جو سامان ہے وہ ان کے آنے تک آگ اپنا کام کر چکی ہوتی ہے. کراچی میں یہی سبب ہے کہ بڑے درجے کی 90% سے زیادہ آتش زدگی کے جو واقعات ہیں ان میں آگ سب کچھ جلا کے خود بجھ جائے تو بجھے, بجھانے والا کوئی بھی نہیں. لیکن جو چیز میں اس میں فائر مینس کو تو الزام نہیں دیتا, وہ کیا کرے گا. آپ ایک سپاہی کو بغیر ہتھیار کے کہیں کہ جنگ جیت کر آؤ تو کیا کرے گا, نہیں جیت سکتا. جس طرح میں نے ان کی آپ کو مشکلات بتائی. لیکن یہ کوئی گل پلازا پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا نا. ابھی ہم آر جے مال ہے یا اس طرح کے واقعات تواتر سے ہوتے ہی رہتے ہیں. پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, آپ بیٹھے ہیں, میں بات کر رہی ہوں, اسی طرح انٹرویوز لوگ لیتے رہتے ہیں, ٹی وی پہ خبریں چلتی رہتی ہیں, بریکنگ نیوز ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد ہم پھر کسی اور اگلے سانے کا انتظار کرتے ہیں. تو جو چیزیں آپ یہاں اس وقت پوائنٹ آؤٹ کروا رہے ہیں, کیونکہ آپ ظاہر ہے چیئرمین ہیں, تو آپ نے کبھی یہ بات جو اقتدار میں لوگ ہیں سندھ حکومت سے باقاعدہ بیٹھ کے کبھی بات, کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے نا مہنگائی کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہوئے, آواز اٹھاتے ہوئے, تو وہ آواز سن لیتے ہیں یا وہ بس آواز دبی کی دبی رہ جاتی ہے, اس پہ کوئی عمل درآمد اب تک کیوں نہیں ہوا, یا اگر نہیں ہوا تو اس پر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سخت ایکشن کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ مر تو آپ کی برادری کے لوگ رہے نا اگر کسی مال میں آگ لگ رہی ہے. میں 1990 میں آرام باغ فیچر مارکیٹ کی صدارت کی ذمہ داری پہ آیا تھا. اس وقت سے میں ایک مؤذن کی طرح پکار رہا ہوں, اپنے لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں, سرکار کی بھی غلطیاں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ایک شخص بہت اچھا دیکھتا ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے, اس کے کان سننا کم. یہ میں حکمرانوں کو دیکھ رہا ہوں, کبھی سنتے تھے, کبھی ہم آرمی چیف کو پکارتے تھے, سو موٹو ایکشن ہو جاتے تھے. ہم نے دیکھا کہ اس وقت ہماری آواز کچھ لوگ سنتے بھی سنی جاتی تھی. آج یقین جانیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری آواز صدا بصحرا ہے, ہم ایک بند کمرے میں اپنے آپ کو ہی پکار رہے ہیں, دیواروں کے سامنے. لیکن سر اگر سننے والے بہرے ہو جائیں تو بولنے والوں کو گونگا تھوڑی ہو جانا چاہیے. بولتے تو رہے نا, کبھی نہ کبھی تو یا خاک ہو جائیں گے ہم ان کے خبر ہونے تک, یہ سوچ کے اگر ہم لوگ بیٹھ جائیں تو اس طرح کا کام نہیں چلے گا نا. یہ میسج میں عوام سے بھی تاجروں سے بھی یہ میسج میں بارہا دیتا ہوں کہ دیکھیں, نماز پڑھنا, روزے رکھ لینا, زکوٰۃ دے دینا, ہماری اسلام یہاں ختم نہیں ہو جاتا. لوگوں کے حق میں آواز اٹھانا بھی ان کی بھلائی اور لازم ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, یہ حکم ہے اللہ پاک کا. اگر تم نہیں بولتے تو تمہاری نمازیں, تمہارے صدقات, تمہاری زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لازم ہے پکارا جائے. یہ ملک اس کی معیشت کو سودی نظام کھا گیا. میں نے احتجاج کی اس پر, کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا, خاموش ہے سب. جبکہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو سمجھو کہ میرے اور میرے نبی کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. تو ہم وہ جس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ تو ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کر چکا ہے. سمجھو تو صحیح کہ تم کہاں کھڑے ہو. اب آپ سندھ حکومت دیکھ لیں, پیپلز پارٹی دیکھ لیں, وہ میرے خیال میں کراچی میں شاید آلموسٹ 17-18 سال سے حکومت میں ہے. ان کا مینڈیٹ اتنا ہی ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے, یہ خود بھی جانتے ہیں. دیکھیں زبردستی آپ کسی کو بٹھا دیں گے کہ بھائی تم نے یہ گاڑی چلانی ہے, وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے. میں اگر ایسی ہوں, مجھے کوئی اقتدار ملے, میں کچھ کر نہیں سکتی, میرے پاس فنڈ نہیں ہے, میرے ہاتھ پر کٹے, میں تو پھر ہٹ جاؤں گی. بھائی آؤ, تم آؤ, میں اگلے کو جگہ دوں گی. تو آپ اس لیے ہٹیں گے کہ آپ میں غیرت ہے, آپ میں حمیت ہے. بس یہی ہے بات ساری, یہی آپ میں شرم ہے تو آپ ہٹ جائیں گی. اگر کسی میں نہ ہو وہ ہٹ جائے, تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے, پھر یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. وہ چپ رہے گا, آپ پکارتے رہیں گے, لاشیں گرتی رہیں گی. آپ میڈیا کے شور کے دباؤ میں 1 کروڑ دے دیں گے, 5 کروڑ دے دیں گے, اتنے نہیں دیں گے, پتہ نہیں دیں گے, اعلانات کر دیں گے. آپ اعلانات کر کے اس آتش کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ تاجر کمیٹی کے چیئرمین ہیں نا, آپ کے مطلب جو کام ہوتے ہیں ان میں کون سے کیا چیزیں آتی ہیں ذمہ داریوں میں؟ دیکھیں ہم جبر تو نہیں کر سکتے کسی کے خلاف. نہیں, اگر 7 دکانوں کی جگہ وہاں 14 دکانیں بن رہی ہیں تو یہ جبر تھوڑی ہے. اگر آپ ان کو روک رہے ہیں, اب گل پلازا ہی دیکھ لیں, وہ کوریڈور تک میں تو مطلب اتنا کنجسٹڈ وہ آلریڈی ہو چکا تھا کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں خاکم و دہن, اب یہ تو ہونا ہی تھا. بالکل یہ والیشن ہے. دیکھیں
اس کو روکنا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کو سمجھاتے ہیں اور ایک قانون موجود ہے, کیا ایس بی سی موجود نہیں ہے؟ تو وہ دکاندار آپ کی نہیں سنے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سنتے, کون سنے گا؟ نہیں تو اس پر پھر کچھ سختی سے کوئی عمل درآمد ہونا چاہیے نا, تاکہ یہ سلسلہ رکے. تو جب آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ تھپڑ مارتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے تو آپ تھپڑ بھی نہیں مارتے. نہیں, لیکن آپ کا تھپڑ تو یہ ہوگا نا کہ آپ اس کو وہ دکان. ہمارا تھپڑ یہ ہے کہ جب ان کے خلاف, ابھی دیکھیے تجاوزات کے خلاف دکانیں سیل کر دی گئیں, اور جن مارکیٹوں میں ایسا ہوا وہ والیشن کی آخری حد تک چلے گئے تھے, ہم چپ رہے ہیں. حالانکہ بیچ میں ہم نے کچھ زیادتی کا پہلو بھی دیکھا, 7 دن تک دکانیں بند رکھی گئیں, جو اتنی بڑی سزا بنتی نہیں تھی. اس لیے چپ رہے کہ یہ شاید اگلے مرحلے میں یہ لوگ والیشن نہ کریں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو 79 چیمبرز آف کامرس انڈسٹری ہے, 30 خواتین کے چیمبرز ہیں, 16 چھوٹے تاجروں کے چیمبرز ہیں, 6 جوائنٹ چیمبرز ہیں, 162 آل پاکستان ایسوسیشنز ہیں, اور مجموعی طور پر کل 305 آرگنائزیشنز ہیں. یہ سارے مل کے پھر الیکشنز بھی کرواتے ہیں. یا آپ لوگوں کے الیکشنز بھی ہمارے ملک کے الیکشن کی طرح ہی ہوتے ہیں کہ ووٹنگ ہوگی, پھر ہم جیتیں گے, پھر ہم ضروری کام سے سو جائیں گے. میں بار بار آپ سے وہی سوال کر رہی ہوں کہ اگر 5 دکانوں کی جگہ وہاں پہ 7 دکانیں بن رہی ہیں تو وہاں ان کو روکنا کس کا کام ہے؟ آپ ہی ہے نا. دیکھیں, انڈیکیشنز ایک الگ بات ہے, ہمارا بس کیا ہے, ہم کیسے روکیں آپ ہی بتا دیں. ہم کہتے ہیں اگر کوئی نہ رکے تو ہم تو کہتے ہیں تو پھر کسی کو نہ کہیں نا, پھر ہماری غفلت ہے, پھر ہم اسی طرح مرتے رہیں گے. کبھی پھر ہم گٹروں میں بہ کے مرتے رہیں گے, کبھی ہم برسات نہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں, دیکھیں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ادارے اپنا کام کریں, ہم اداروں کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں. ہمارا کام اس وقت تک تو ہے ہم خود اس سے باز رہیں, اپنے لوگوں کو باز رکھیں. جہاں تک ہمارا یہ تو جو آپ کا جواب ہے سر, یہی سندھ حکومت کا جواب ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہم کرتے ہیں, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ان کا کیا جواب ہے آپ بتا دیجیے. یہی جواب ہے. انکروچمنٹ کے معاملے میں کیا جواب ہے؟ آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے. ان کی تو روٹیاں بن رہی ہیں. انکروچمنٹ میں 7 ادارے رشوت لیتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ یہ درست جواب ہے. یہاں بھی لگ سکتا ہے, اسی طرح اس معاملے میں بھی لگ سکتا ہے. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہی ہوں کہ اگر 6-7 دکانوں کی کیپیسٹی میں اگر ہم 15-16 دکانیں بن رہا ہیں, وہ بھائی نہیں سن رہا نا, منع کر رہے تھے, اس نے اس کی جیب گرم کر دی, اس نے اس کی جیب گرم کر دی, اور وہ 8 کی جگہ 10 دکانیں بن گئی. تو ظاہر سی بات ہے پھر اگر وائرنگ خراب ہے, یا اس کو پوائنٹ آؤٹ کون کرے گا, اس کو کون دیکھے گا؟ ہر چیز تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی نا. آپ گل پلازا کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے قانون آفت کا نتیجہ تھا, حکومت کی غفلت تھی, یا اس میں کہیں نہ کہیں تاجروں کا بھی تھی غفلت؟ میں تو شروع میں کہہ چکا ہوں, میری تو گفتگو کا آغاز اس بات سے ہوا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے اوپر لیتا ہوں کہ پرانی مارکیٹوں میں ناقص وائرنگ ہے اور اہتمام نہیں ہے فائر سیفٹی کے سلسلے میں, جو کہ ان کو کرنا چاہیے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا اس طرح کی پریکٹس کے سول ڈیفنس کا ادارہ جو ذمہ دار ہے کہ لوگوں کو فائر سیفٹی کے بارے میں وہ مجبور کرے, ایک چالان بھی ہوئے لوگوں کے اور نوٹسز بھی جاری ہوئے, پھر اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے. جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو وہ بنیاد اکثر یہ بناتے ہیں کہ جی لوگ احتجاج کرتے ہیں. بھائی اگر چور احتجاج کرتا ہے, کوئی والیشن کر کے احتجاج کرتا ہے, تو آپ کے پاس تو قانون ہے, اس کا مطلب آپ کی رٹ نہیں ہے. ہم نے تو کبھی, میں اپنے اوپر لیتا ہوں, کبھی ہم نے تو اس بات پہ احتجاج نہیں کیا کہ جہاں ہمارے لوگ والیشن کرتے ہیں, اور ہم نے تو گلا ہی رہا کہ آپ لوگوں کو آگے آ کر اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی, جیسے گل پلازا ہے یا آر جے مال تھا, یا آپ کہہ رہے ہیں پرانی بلڈنگ ہے, آلموسٹ 45-50 ایئرس بیک, اتنی پرانی تو ہے جی ہاں, 45 سال 80 میں بنی تھی. ہاں تقریباً. تو اس میں اب کیوں نہیں, یہ اب جو نئی شاپس بن رہی ہیں, کیا اس میں ایسا کچھ کوئی عمل درآمد کیا جا رہا ہے کہ جیسے سیفٹی الارمز لگا دیے جائیں کہ بھائی ہم نہ ویٹ کریں کہ فائر آ رہا ہے, پھر ہمیں بلانا پڑے, پھر ایز یوزول ان کے پاس ناقل نہ ہوں, چیزیں نہ ہوں, تو خود ہی ان کے پاس کوئی جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس کال چلی جائے, 1-2 الارم کے بعد ان کے پاس خود کال چلی جائے, وہ آ جائے. اب تو ہو سکتا ہے ایسا, یا اب بھی نہیں ہو سکتا؟ یا میں یہ کہہ رہی ہوں جو پرانی بلڈنگس تھیں, گل پلازا ہی, جب وہاں پہ اس طرح کی صورتحال تھی تو وہاں کیوں نہیں آپ نے یا آپ جیسے کسی اور تاجر نے مل کے اس پہ کوئی ڈسکشن کی کہ ہم سارے مل کے ہی بھائی اس میں پیسے کلیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ حفاظت بھی تو ہماری ہے نا ظاہر, اور تو کسی کی ہے نہیں. جو آ رہے ہیں بے شک ان کی بھی, لیکن ہم باہر سے دکاندار, میری جان بھی تو خطرے میں ہے, تو اس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جتنی بھی یہ سیفٹی کے جو میجرز اپنائے جاتے ہیں وہ انیشیل اسٹیج کے ہوتے ہیں.
جو میں نے آتش زدگی کے واقعات دیکھے. اگر گل پلازا سے متصل بھی فائر بریگیڈ فائر اسٹیشن ہوتا تو بھی اس کا بچنا محال تھا. بیسمنٹ میں آگ لگی, پھر آگ کپڑا, پلاسٹک, ریگزین اور رمضان کی وجہ سے انفلیمیبل آئٹمس کی بہتات تھی. پھر سب سے بڑی بات, یہ جو ووڈن فکسچر ہے یہ بذات خود آگ کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. تو اس میں سمجھ لیں کہ 10 منٹ 15 منٹ سے زیادہ کی تاخیر کی محتمل یہ مارکیٹ نہیں ہو سکتی. تو لیکن پھر بھی سر مالی نقصان, لیکن میں پھر بھی اس بات کو دفاع نہیں کروں گا, لیکن جو جانی نقصان اتنی قیمتی ہر دکان میں جہاں 25-30 لاکھ سے کم کا سامان نہیں تھا, وہاں ایک 10-15 ہزار روپے کا ایک فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے, پرسنلی ہونا چاہیے تھا. پھر پتہ ہے کہ پرانی مارکیٹ ہے, پتہ ہے کہ اس مارکیٹ کی 26 میں اس کا دفاع نہیں کرتا. لیکن ابھی آپ نے بات کی آر جے مال کی. آر جے مال میں ایک بہترین سسٹم موجود تھا, ایگزٹ سیف ایگزٹ بھی تھے ایمرجنسی, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے آگ پھیلی کہ لوگ اندر گھٹ کے مر گئے. کچھ چیزیں آگ لگنے سے زیادہ دھوئیں میں گھٹ کے, کیونکہ دھواں سب سے یہاں بھی یہی ہوا ہے نا سر. 26 ایگزٹ میں سے 24 بند تھے, وہ باہر سے یقیناً گارڈ تالا لگا کے چلے گئے ہوں گے. اگر وہ 24 دروازے کھلے ہوئے ہوتے تو اتنا نقصانات تو نہیں ہوتے نا. تو یہ میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اس کو سارے کاموں کو اس کو سپروائز کون کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بھائی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ مالی نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے, جانی نقصان کا ازالہ نہیں ہوتا. دیکھیے کچھ باتیں ہوتی ہیں, ایک پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں, پھر ایمرجنسی میں بھگدڑ میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, مشکل ہو جاتا ہے. وہاں ہزاروں لوگ تھے, نکل گئے. لیکن ان کاموں کو کون دیکھتا ہے کہ گارڈز نے لاک لگا دیا, تالا لگا دیا, 9 بجے کے قریب باہر سے دروازے ظاہر یہ انتظامیہ ہی دیکھتی ہے. کون انتظامیہ؟ گل پلازا کی انتظامیہ کیا ہے, کون ہے, نظر ہی نہیں آتا, کیونکہ وہ سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے سب. یہ کون دیکھتا ہے یہ چیزیں؟ کس نے ان کو کہا ہوگا کہ بھائی 9 بجے تم نے دروازے بند کر دینے؟ روز کرتے مارکیٹ کا اپنا ایک اصول ہوگا, جس کے تنویر پاسلہ صاحب جو اس کے ذمہ داران ہیں, اس کے سربراہ ہیں اس کمیٹی کے. اب ان سے یہ بھی سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے لائٹیں کیوں بند کروا دی؟ لائٹیں بند کروانا, دھوئیں کا پھیل جانا, دیکھیں جب آگ لگتی ہے تو لائٹیں بند کروانا پہلا عمل ہوتا ہے, کیونکہ شارٹ سرکٹ جہاں جہاں تاریں جلے گی, چپکے گی, بلاسٹ ہوگا. یہ فیصلہ غلط نہیں تھا, کسی نے کہا اعتراض کیا اس بات پہ. چلے اس کا بھی ایک علاج ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز تھے, اس پہ لائٹس تھیں, لیکن دھوئیں کے سامنے سب کچھ ناکافی تھا. اس میں کچھ تو دیکھیں اس وقت کے فیصلے تھے جو شاید نہ کیے جا سکے, کیونکہ افراتفری کی بات کچھ اور ہوتی ہے اور اس سے قبل کی بات کچھ اور ہوتی ہے. اس وقت آپ کچھ سوچتے ہیں, بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں. یہاں تک یہ بات آپ کا الزام یا آپ کا اعتراض بالکل درست ہے. حادثے کے بعد جو ہم کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, اور حادثہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے. تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو روک تھام کے لیے کیا میں دیکھیں ہم تو کہیں گے اور کہہ رہے ہیں, گل پلازا کے معاملے میں زیادہ اگر وہاں پہ دکانیں ہو جائیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سن نہیں رہے, تو میں نے کہا چلو بنا لو, یہ ٹھیک ہے. نہیں ایسا کبھی نہیں ہم نے کہا بنا لو. نہیں, اس کے لیے کے بی سی اے کا ادارہ موجود ہے. ایک اینٹ کی رشوت ہے جو ایس بی سی اے جس وصول کرتا ہے. کتنی دفعہ آڈٹ کرتی ہے بلڈنگز میں؟ نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی, یہ کو پوچھے. آج انہوں نے بلدیہ کے کسی آفیسر کو, اٹھاتے ہیں نا, کسی سیکرٹری بلدیہ کو آج ملازمت سے نکال دیا انہوں نے. لیکن یہ تمام ادارے حکومت کے نیچے ہیں. جو پیسہ کما کے دیتا ہے, تقریباً ٹیکس پیئر 6 کروڑ کے قریب, میں اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو حکومت کے لاڈلے ہیں جی, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, پیسہ کما کے دیتے ہیں. وہ اجرکواری نمبر پلیٹ پیسہ کما کے تو آپ لوگ بھی دے رہے ہیں نا. سنیں تو صحیح, اس ادارے میں ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, اس ادارے سے خوش ہیں. تو جن اداروں میں عوام کی اصلاح ہے وہاں آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ہم جنگل میں نہیں رہتے. جنگل اور شہر میں مجھے فرق بتائیے کیا ہے؟ جنگل میں ہی رہتے ہیں سر, ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا. میں تو دیکھیں جنگل کا قانون ہے. دیکھیں جنگل اور شہر میں فرق انصاف اور قانون کا ہے. وہاں انصاف اور قانون نہیں ہے, طاقت کی حکمرانی ہے. جو طاقتور ہے وہ کمزور پہ حاوی ہے.
ایسا ہی ہے. شہروں کے اندر جو طاقت ہے وہی حاوی ہے. میں تاجروں سے یہ بات کہتا ہوں کہ متحد رہو. کہا کہ یہ جنگل کا قانون ہے, وہاں بھی یہ جو طاقتور, یہاں جنگل کا قانون لاگو ہو جانا چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہے. جب جنگل میں ریوڑ کی صورت میں جانور سفر کرتے ہیں تو ان پر کوئی طاقتور بھی درندہ حملہ نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ پھر جواب میں حملہ کرتے ہیں. لیکن جو الگ چلتا ہے وہ دبوچ لیا جاتا ہے. یہی شہر کے اندر ہے. آپ دیکھیں جو ایسوسیشنز مضبوط ہیں, طاقتور ہیں, آواز اٹھاتی ہیں, وہ حق لے لیتی ہیں. آپ کب سے اس عہدے میں تاجر کمیٹی کے اتحاد آل کراچی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 1990 سے ہوں. اچھا, تو یہ آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں؟ اصل میں آل کراچی تاجر اتحاد, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ شہر میں جتنے بھی اتحاد بنے ان کا سرپرست رہا, ان کا چیئرمین رہا. اور چونکہ اس میں لیتے ہیں کوئی, کیا ہوتا ہے اس میں ویسے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جیسے اب الیکشن میں جو جیت گیا تو وہ کیا, پھر اس کے بعد کیا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر کی سطح کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو چن لیتے ہیں. اچھا, وہاں بھی یہی ہوتا ہے, ایک رائے شماری ہوتی ہے کہ چلیں جی اس کو اس ذمہ داری سے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں دستیاب نہیں ہوں کسی دوسرے کو, یہ صورتحال ہوتی ہے. نہیں, جیسے کوئی مارکیٹ ہے, گل پلازا, آر جے مال یا کوئی اور, ان کے آپ لوگوں کے پاس کوئی لاگز نہیں ہوتا کہ بھائی یہاں پہ اتنی کیپیسٹی ہے یا اتنی شاپس بنیں گی, اس سے زیادہ نہیں بن سکتی, تو یہ اصل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. دیکھیں یہ مارکیٹوں کا اپنا فیصلہ ہے. ہمارا وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے. رسائی کیا سمجھ لیں کہ کیا وہ 18ویں ترمیم والا حساب ہے. کسی کی مارکیٹ میں ہم حق نہیں رکھتے کہ جا کے, یہی میں جانتا. ہاں, اگر وہ وائلیشن کرے تو ہم یہ کر سکتے اس کا ساتھ نہیں دیتے, اور اگر کوئی چالان ہوتے, کوئی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے سرکاری طور پر, تو ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے پھر وہ مارکیٹ ہمارے ساتھ رہے نہ رہے. اگر وہ وائلیشن کرتے ہیں, اگر وہ عوام کو پریشان کرتے ہیں, اگر وہ سرکار کے درست اور صحیح قوانین پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھی نہیں. گل پلازا کے پاس NOC کلیئرنس تھا فائر ورکس کا؟ مجھے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے کیونکہ ادارے تو تحقیقات کر رہے ہیں. کچھ اشارہ دیا ہے کہ کوئی ایک ہی منزل اضافی والیشن ہے یا کوئی بیسمنٹ میں پارکنگ تھی جو دکانیں بن گئی, لیکن یہ مارکیٹ کے بچاؤ کے لیے. تاجر وہاں پہ کاروبار کیسے کرتے رہے؟ اگر آپ کو کوئی ہنٹ ملی ایسی کہ وہاں پہ نہیں تھی کلیئرنس موجود, تو کس طرح کر لیتے, یا وہ یہاں پہ جو چاہے جو کر لے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک قومی کلچر بن گیا ہے. ہم اصلاح کے لیے حادثات کے منتظر رہتے ہیں. جب تک ہمیں کوئی دکھ نہ ہو, جب تک کوئی چیز ہمیں دبوچ نہ لے. اس کے بعد بھی کہاں کرتے ہیں سر؟ اس کے بعد بھی کب کرتے ہیں عتیق میر صاحب اس طرح کے واقعات؟ پہلی دفعہ تو یہ گل پلازا میں آگ نہیں لگی, ہوتی ہی رہتی ہے اس طرح کے واقعات, تو ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد بھی ہم کون سے کوئی سیفٹی میجرز پہ سوچتے ہیں کہ اب یہ کر لیتے ہیں؟ میرے خیال اس کے بعد تو مجبور ہو جاتے ہیں یا عادی ہو جاتا ہے. کم از کم نہیں, عادی کون ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہاں تو سب مرنے ایک دفعہ سب کچھ جھلس جائے تو اس کو اسٹیبل ہونے میں, دوبارہ اسٹینڈ کرنے میں ایک وقت لگتا. میں تو اب کراچی کے عوام سے اور کراچی کے تاجروں سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے میں اب اپنے اپنے فائر اسٹیشنز قائم کر لیں. جس طرح آپ لوگ پولیس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو تو گارڈ رکھ لیے, پانی سارا کچھ خود ہی کے لیے آپ ٹینکرز منگوا لیتے ہو, پینے کے لیے آپ RO پلانٹ سے منگوا لیتے ہو. تو آپ یہ سارے کام, مارکیٹ کی سیوریج لائنیں خود لائنیں ڈلوا لیتے ہو, کچرا آپ پیسے دے کے اٹھوا لیتے ہو. جب سارے کام ہمیں خود ہی کرنے ہیں تو پھر فائر اسٹیشن بھی لگوا لیں. یہ تو 17 سال سے نہیں بن سکا, اب آئندہ بھی اس میں وقت لگے گا, کوئی آسان نہیں ہے کہ 600 فائر ٹینڈر کی ضرورت ہے. یا توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو 43 فائر ٹینڈرز 600 میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں نا عتیق میر صاحب, یہ اس سوچ کو بھی تقویت دیتے ہیں کہ بھائی کراچی کو الگ صوبہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ کراچی پھیلتا جا رہا ہے نا. کراچی لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو جلا کر ختم کرنے کا ایک منصوبہ ہے, جل جائے اور یہ مٹ جائیں. دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ جو اسکلڈ پرسنز بیرون ملک چلے گئے
وہ کراچی ہے. 7 لاکھ پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان میں سب سے زیادہ سرمایہ کار جو موو کر گئے وہ کراچی سے کر گئے. سب سے زیادہ جو تاجر یہاں سے چلے گئے 2008 سے جا رہے ہیں. عتیق میر صاحب کیا کراچی میں مزید ایسی عمارتیں ہیں جو گل پلازا جیسی ہیں؟ دیکھیے بلدیہ ٹاؤن ایک بڑا حادثہ تھا. اس کے علاوہ 16-17 عمارتیں تھیں. یہ مارکیٹس تھیں جو بولٹن مارکیٹ میں چل گئیں. سرمایہ کے حساب سے 5 ارب سے زیادہ کا اسیسمنٹ ہے جو بتایا جا رہا ہے. تخمینہ اتنا لگا. تو مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اور پھر جو عمارت جو صفحہ اصلی سے مٹ گئی، تو میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ شاید پہلی دفعہ ہوا. پاکستان میں اس سے خوبصورت، اس سے بہترین سامان کہیں ملتا نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات ہر طبقے کے لیے، بیرون ملک سے لوگ آ کر جہاں خریداری کرتے تھے. کس کی نظر کھا گئی. میں بلکہ ایک بات کہتا ہوں، اور چونکہ میرا عتیق میر فاؤنڈیشن کے نام سے میں ایک ادارہ چلاتا ہوں، تو میں نے جو چیز سیکھی، میں بہت ساری قرآن کی آیات کو پڑھتا تھا، سنتا تھا. آپ یقین کیجئے جب میں نے کچھ پر عمل کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی حکمت کتنی شاندار ہے. وہ کہتا ہے صدقات دیا کرو، یہ رد البلا ہے. صدقات کی طاقت میں نے دیکھی. صدقہ رد بلا ہے. بے شک ہر مارکیٹ کے لوگ صدقہ دیں، جھوٹ کو قریب نہ آنے دیں. بہت شکریہ عتیق میر صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ پھر کبھی اور بھی ملاقات ہوگی تو ایک اور پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ، اچھا لگا آپ سے بات کر کے.